ساری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. جلال شاہ بخاری صاحب، ہم بات کر رہے تھے منافقت کی، جھوٹ کی، امانت میں خیانت کی. بنیادی طور پہ تو ہم شاید بہت زیادہ ان برائیوں کا شکار ہو چکے ہیں. اب تو کوئی شاید کم ہی کوئی بندہ ملتا ہو. لوگ کہتے ہیں میں نے کسی کے پاس سامان رکھی واپس نہیں ملی. جھوٹ تو بالکل ہم ہر روزمرہ کے معاملات میں بولتے ہیں. پھر تو منافقت کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. ملک صاحب، یقیناً بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے اندر یہ خرابیاں اور یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے میں ابھی بھی بہت خیر بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے. میں نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں الحمدللہ کہ جو جھوٹ سے احتراز کرتے ہیں، کسی قیمت پر جھوٹ نہیں بولتے. میں نے الحمدللہ امین لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے اندر میں نے الحمدللہ دیکھا ہے کہ وہ غریب بھی میں نے دیکھے، پسماندہ لوگ دیکھے، لیکن امانت کے لحاظ سے میں نے ان کا بڑا بلند کردار دیکھا ہے. تو اسی طرح کسی جھگڑا بھی ہو جائے تو تعداد کم نہیں ہے بخاری. تعداد کم ہے، قلیل میں یہ بات بزنس میں آپ جا کے دیکھیں جو جھوٹ بولتا ہے اس کا کاروبار چلتا ہے. جی، یہ اللہ تعالیٰ قرآن بیان کے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے، میرے اطاعت گزار، میرے فرما بردار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، لیکن یہ موجود ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے یہ خیر اور بڑائی کے سلسلے جاری و ساری ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر یہ نورانی ماحول، روحانی ماحول اور یہ سلسلے جاری ساری رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک سسٹم ہے اور ایک نظام ہے. تو بہرکیف ہمیں بحیثیت ایک مسلمان الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت اپنا جائزہ محاسبہ ضرور کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، اپنی کمزوریوں پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے پوری تگ و دو کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسوہ پیش کیا ہے. آپ تو معصوم الخطا ہے، معصوم الخطا، مگر اس کے باوجود امت کو راہ دکھایا کیا؟ اللہ وفقنا لما تحبہ وترضى، یا اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر جو تیرے پسندیدہ اعمال ہیں. اور یا اللہ پاک جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، نبی پاک تو غلطی کرتی نہیں، امت کو سکھایا. کیا سکھایا؟ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. یا اللہ جو ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں نا، اس کا شر ہوتا ہے، اس کا برا نتیجہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے. یا اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. یہ جو برائیوں کی بات شاہ صاحب کر، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کو تھوڑا سا انپٹ آ جائے. برائیوں پہ اتراتے ہیں ہم تو آج کل، یعنی ہم غلط کام بھی کرتے ہیں اور اس کو فخر سے بیان بھی کرتے ہیں. اسی کو تو کہا گیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اپنی بیماریوں کا، اپنے گناہوں کا تذکرہ کروں، ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دوزخ والی مصیبتیں اور عذاب دینا شروع فرما دیتے ہیں. اس لیے حکم یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا تذکرہ کسی سے نہ کریں. یہاں تک حکم ہے کہ آپ اگر وطر پڑھیں نا، وطر کئی دفعہ قضا ہو جاتے ہیں تو اس میں رفع یدین کی جاتی ہے، دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں. تو یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اگر کسی کے سامنے وطر پڑھ رہے ہیں تو اپنا وہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، ایسے ہی تکبیر کہہ کے گزارا کر لیں کہ دوسرا اس پہ گواہ نہ بنے کہ یہ نماز قضا کر رہا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اتنا چھپایا گیا ہے معاملات کو کہ اپنے گناہوں کا تذکرہ ایک تو کسی سے نہ کیا جائے. اور اسپیشلی جو منافقت والا معاملہ ہے، منافقت کی اتنی مذمت آپ کو قرآن و حدیث میں ملک صاحب ملے گی کہ پوری صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. منافق کی سب سے پہلی نشانی اور علامت سورہ منافقین میں جو بتائی گئی کہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اب اللہ کے رسول ہیں. تو آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، اندر سے نہیں ماننے کے لیے تیار. آج ملک صاحب سب سے پہلے آپ نے اکثر عربی خطبوں میں یہ چیز سنی ہوگی، اولا اوصی نفسی بتقوی اللہ ثم ایاکم، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، کہ میں دعوے کرنے کے اندر کہ میری حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، میرا سارا کچھ حاضر ہے، موت بھی قبول ہے، لیکن عمل کی جب باری آتی سب سے پہلے میں بھاگنے والا ہو جاتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں جس نے پڑوسی کو اذیت پہنچائی اس نے امام الانبیاء کو اذیت پہنچائی. یہ کہاں چلا گیا معاملہ؟ شاہ صاحب جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی بات کرتے ہیں منافق کی نشانیوں کی، لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے. نارملی کہ انسان کو غصہ تو آتا ہے، کنٹرول کیسے کرے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حکمران ایک دوسرے کے خلاف بات چیت کرتے ہیں،
جب سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف بات چیت کرتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں، پھر ہم ایک تعویل کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس نے الیکشن لڑنا ہے، اس نے ایک منصب پر فائز ہونا ہے، اس لیے اس کی برائیاں بیان کی جا سکتی ہیں۔ پھر یہ سوشل میڈیا پہ جب ہم ایک دوسرے کے خلاف کمپین کرتے ہیں اور برائیاں اس میں موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک پوری کمپین کر رہے ہوتے ہیں، اگر برائی ہے بھی صحیح اس کی بھی ہم تشہیر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تصویریں نکال کر ڈال دیتے ہیں، کسی کے عیب ہم نکال کر ڈالتے ہیں، یہ بھی غیبت کی زمرے میں آئے گا۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ دیکھیے ایک سسٹم، ایک سوسائٹی، انسان کی جو عزت نفس ہوتی ہے نا ملک صاحب، یہ بڑی قیمتی اللہ اور رسول کی نگاہ میں، بڑی قیمتی۔ ادھر الحدود بالشبہات، فرمایا اگر کوئی بندہ مجرم بھی ہے نا، جرم اس کا تم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کی گواہی میں سکم آ گیا ہے، ذرا بھی اس کے اندر کوئی چیز آ گئی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر الحدود بالشبہات، حد کو فوراً ساقط کر دو، ختم کر دو، اس کو سزا نہ دینا، ساری زندگی وہ بیچارہ داغدار ہو جائے گا، اس کی عزت اس کی ختم ہو جائے گی۔ اس سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کی جو عزت اور اکرام ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے، اس لیے یہ کام جو ہم کرتے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی ہر چھوٹی موٹی خبر آئے اور جناب اب شروع ہو جائیں، یہ کبھی بھی نہ کام کریں۔ فیک تصویریں بنتی آج کل، کردار کشی کرتے ہیں، تو اسلام میں ذرا بھی جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتے، میں اور آپ پسند کرتے ہیں ہمارے خلاف کو ایسا سوشل میڈیا پہ ہو، نہیں نہ کرتے، تو فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتے جتنی دیر تک تم دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ کچھ پسند نہ کرو۔ مسلمان تو مسلمان، ملک صاحب اللہ قسم قرآن تو اس سے آگے فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تقویٰ، یہ رمضان میں تقویٰ سکھانا ہے۔ تقویٰ پتہ کیا ہے؟ فرمایا جو دشمن ہے نا، دشمن، اس کے ساتھ بھی کبھی بے انصافی نہ کرنا، کبھی اس کے ساتھ عدل و انصاف سے ہٹ کے کام نہ کرنا۔ یہ غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے جن کو ہم دشمن بنائے بیٹھے، اور ہر غیر مسلم دشمن نہیں ہوتا، یہ بھی سمجھ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے غیر مسلم ان کا اپنا مذہب، اپنا دین، علاقہ کرا فی الدین، دین میں سختی کوئی نہیں، ہر ایک کو آزادی اللہ نے دی ہوئی ہے۔ فرمایا مگر وہ تمہارے ساتھ نہ جھگڑتے ہیں، نہ وہ چاہے تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، نہ وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، نہ وہ تمہارے ساتھ بے انصافی کرتے۔ اللہ تمہیں منع نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کا بھلا کرو، اور یاد رکھو جو ایسا کرے گا نا میں اللہ اسے گارنٹی دے رہا ہوں ان اللہ یحب المقسطین، میں اللہ ان کے ساتھ محبت کروں۔ لیکن اپنے مخالفین جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی برائیاں بیان کی جا سکتی ہیں؟ بالکل، جس انداز سے ہمارا جو وتیرہ بن گیا نا، اسلام میں ذرا بھی اس کی گنجائش نہیں۔ آپ مجھے یہ بتلائیں، جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے نا، اس وقت اس کمیٹی میں سے آخر میں آ کر 2 امیدوار رہ گئے تھے، امیدوار نہیں لفظ بولنا چاہیے لیکن وہ 2 رہ گئے، ایک حضرت علی المرتضیٰ، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سب کے پاس گئے، کسی کا حضرت علی ہونے چاہیے، کسی کا حضرت عثمان ہونے چاہیے، اور ان دونوں نے جا کر ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہا نہیں، کچھ کہا، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، ایک دوسرے کے احترام کرنے والے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے۔ آپ یقین جائیں ملک صاحب، میں نے ایسے سیاستدان بھی دیکھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، واللہ جو الیکشن لڑتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات، وہ مخالف پر نہ کیچڑ اچھالتے ہیں، نہ برا کہتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کمپین کی ہے، میں نے ایسے لوگ دیکھے، زندہ ہیں، کچھ فوت ہو چکے ہیں لوگ دنیا میں، آج پاکستان کے اندر ہیں، لیکن کم ہیں ویسے، کم ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف بہت بہتان بھی لگاتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، اس کی کردار کشی بھی کرتے ہیں۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، بردبار، معاف کرنے والا، غیبتوں سے بچنے والا، اس کو نبوت نہیں ملتی، باقی سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور اللہ نے سب سے تھوڑے جو دنیا میں چیز اتاری ہے، وہ اللہ نے اسی چیز کو تو اتارا ہے۔ تو تھوڑی چیز جب ہوتی ہے مارکیٹ میں ملک صاحب، تو کس کو ملتی ہے؟ جو تغدو کرتا ہے، بالکل ٹھیک، جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے۔ شہباز فریدی صاحب سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، اور اس کے بعد سیری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچیں گی انشاءاللہ۔ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سیری کیجئے، روزہ رکھیے، اللہ کو یاد کیجئے۔ کلام سنیے شہباز فریدی صاحب سے۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یا
مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ادب سے خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کو حال دل اپنا سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینہ